بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج کل نعت خواں ایک شعر پڑھتے ہیں، ویسے تو اکثر غیر معیاری کلام سننے کو آتے ہیں، معیاری کلام والے نعت خواں رخصت ہی ہو گئے کہ درود پڑھ تو نبی دے گھر تے بطول جانے ثواب جانے۔ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر پڑھنا بہت افضل ہے، بالاستقلال نہیں بلکہ بالتبع۔ اس لیے سیغے جو درود شریف کی آتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بالاستقلال نہیں بلکہ بالتبع آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف بھیج کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر درود شریف بھیجنا، اور گھرانے میں یاد رکھیں حضور کی ازواج بھی داخل ہیں اور پہ بھی درود شریف آ جاتا ہے، اور اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آتا ہے۔ لیکن یہ ثواب دینا، یہ ثواب جانے بطول جانے، ثواب جانے بطول جانے درست نہیں، ثواب جانے رب جانے، اسی کے ثواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ فرشتے بھی ثواب نہیں دے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثواب نہیں دے سکتے۔ آئیے قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو دنیا کے ثواب کا ارادہ رکھے وہی ہم دیتے ہیں، جو آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھے ہم وہی اسے دیتے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب دیا۔ سورہ آل عمران میں پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے وَحُسْنَ ثَوَابَ بِالْآخِرَةِ، کتنا بہترین ہے آخرت کا ثواب۔ واللہ عندہ حسن ثواب، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 195 میں کہ اللہ کے ہاں ہی ہے بہترین ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، سورہ نساء میں ارشاد فرمایا آیت مبارکہ 134 میں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے دنیا اور آخرت کا ثواب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں بھی ثواب اللہ فرمایا کہ اللہ کا ثواب، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ نے اپنی جانب اس ثواب کی نسبت فرمائی۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ سے ثواب۔ اور هُنَالِکَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا، یہ سورہ کاف کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرمایا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عَمَلًا، سورہ کاف سورہ آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ چند میں نے آیات پیش کی ہیں، یا ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر، اجر اجر، ٹھیک ہے، اس کے لیے لفظ اجر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئیے لفظ اجر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی جانب فرمایا سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو صدقہ کرتے ہیں خفیہ طور پر یا علانیہ طور پر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے، ثواب ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں مومنین جن کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم جنہوں نے صبر کیا اس کو بہترین اجر دیں گے اس پر جو انہوں نے عمل کیا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا ثواب اللہ رب العالمین جل وعلا سورہ زمر میں فرماتا ہے بغیر حساب کے اللہ ان کو صبر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو وشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، یہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے اندر یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیات بینات، اس کے علاوہ کثیر تعداد میں اور بھی ثواب کے لیے اجری کا لفظ، جو اجر کے ساتھ اجری کا لفظ استعمال فرمایا، ثواب کے ساتھ ثوابن کا لفظ استعمال، ان کے اوپر بھی آیات بینات ہیں، جس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری آیات آپ کے سامنے یہ چند پیش کی ہیں، جس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثواب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ثواب جانے رب جانے، اس لیے یہ کہنا تاکہ آپ ساری زندگی اعمال کرتے رہیں اور ریاکاری ہو جائے اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، اللہ قبول نہ کرے، تو یہ اس کی شان ہے۔ اور ایک سجدے کی اور ایک عمل ایسا قبول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جو ہے نا بخشش فرمائے، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے ثواب جانے رب جانے، ثواب جانے اللہ جانے، ثواب جانے اللہ رب العالمین جل وعلا جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی اس طرح سے محبت
مودت نصیب فرمائے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ گلہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ والسلام۔